بسم اللہ السلام علیکم دوستوں۔ کسی بھی غیر مسلموں کے مذہبی رسومات جیسے کرسمس ہو گیا، 1 جنوری، ہیلوئین، دیپاولی، دشہرا اور جتنے بھی تمام بدھسٹوں کے، سکھوں کے اور دنیا میں جتنے مذاہب ہیں طرح طرح کے مشرکوں کے، کسی بھی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا اور اس میں کوئی بھی گفٹ لینا دینا، چاہے اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہ ہو، جیسے ہوتا ہے چڑھاوا، پرساد اور اس طرح کی تمام چیزیں، سب میں شامل ہونا، کوئی گفٹ لینا دینا، چاہے آفس میں بڑھے چاہے کچھ، سب سے بچنا، بہت مضبوطی کے ساتھ بچنا چاہیے۔ اگر کوئی کچھ دے بھی دیتا ہے کھانے پینے کی چیز تو اسے کھائیں نہیں، اسے پھینک دیں، جانوروں کو کھلا دیں۔ کیا آپ حرام چیز کھانا پسند کریں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ایمان سے بے دخل ہونا پسند کریں گے؟ کیا آپ خوش ہونا پسند کریں گے کہ ہاں گفٹ ملا، میں بہت خوش ہوں؟ دیپاولی، دشہرا، ہولی، کرسمس، 1 جنوری، ہیلوئین، اس طرح کے تمام غیر مذہبی رسومات جو ہیں غیر مسلمانوں کے پرو پہ وش نہ کریں، ایمان سلب ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح فلوں میں آج کل اسٹیٹس میں اور ہر جگہ لگا دیتے ہیں کہ گیتا بھی قرآن کا پارٹ ہے، گیتا قرآن ایک ہے، اس کا سب کا ہے ایک ہی پیغام۔ نہیں، قرآن اللہ کا کلام، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لے حفاظت کی، جبکہ پچھلے تمام کتابیں میں چھیڑ چھاڑ ہو گئی، کرپٹ ہو گیا، بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں کافی کرپشن کر دیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ گیتا قرآن کا ایک پارٹ ہے بہت ہی بڑی گمراہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ کرسمس ہو گئے، ہیلوئین ہو گئے، دیپاولی ہو گئے، دشہرا ہو گئے اور اس طرح کے تمام جو غیر مذہبی رسومات ہیں، پرو ہیں غیر مسلموں کے، کوئی بھی فیسٹیول ہو چھوٹا سے بڑا، دنیا کے کسی بھی حصے میں جب وہ عام کوئی چیز، سویٹس ہو گیا، مٹھائیاں ہو گیا بانٹتے ہیں، یا کچھ اور پرب سے تہوار فیسٹیول کے نام پر کچھ دوستوں یاروں آفس میں کچھ دیتے ہیں، تو ایز اے مسلم آپ کو اس کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو اوائڈ، کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر مجبوری میں لینا بھی پڑ جائے تو آپ اسے کھائیں نہیں، چاہے اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یا پرساد ہو، یا چڑھاوا ہو، یا کیسا بھی ہو، کچھ نہیں اس کو کھانا ہے۔ یا پھر عام ڈسٹریبیوشن، عام جو دیا جاتا ہے کہ ہاں چلو دیپاولی کے نام پر آفس میں بٹ، وہ بھی نہیں لینا، اس کو بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کیا آپ خوش ہوں گے وہ جس چیز پر وہ بانٹتے ہیں؟ کہ آپ کرسمس میں مٹھائیاں ٹافیاں لے کر خوش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی گفٹ دیتے ہیں اور وش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، عیسائیوں نے کہا اور یہودیوں نے بھی کہا، بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ کسی بھی طرح کی چیز، کوئی ایک چھوٹی سی ٹافی کیوں نہ ہو، ایک دم نہیں، اور دل سے اس کو برا بھی جاننا۔ سب سے نچلے لیول کا ایمان کیا ہے کہ کسی چیز کو دل سے برا جانا جائے۔ اگر پہلا تو لیول یہ ہے کہ ہاتھ سے روکا جائے، دوسرا ہے کہ زبان سے کم روکا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ دل میں برا جانا جائے۔ تو کم سے کم ان سب چیزوں کو دل سے بھی برا جانا جائے مضبوطی کے ساتھ۔ آپ کا دن مکمل ہے الحمدللہ، اور تمام انسانیت کی نجات بھی اسلام میں ہی ہے۔ ان کی کتابیں مسک ہو چکی ہے، اس میں کرپشن پھیل چکا ہے، گھال میل ہو چکا ہے۔ آپ کی نہیں ہوئی گھال میل، آپ کی الحمدللہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے، اور ہمارے نبی کی تعلیم، صحابہ کی تعلیم، سب سیف ہے الحمدللہ۔ اس لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی مذہبی فیسٹیول ہو، چاہے آفس میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، دوستوں یاروں میں، اب فیس بک، انسٹاگرام، کہیں بھی چھوٹا سے لے کے بڑا کسی بھی اسٹیج پر ہو، سب جگہ وش کرنے سے، گفٹ لینے دینے اور اسے بڑے ہانکنے سے بچا اللہ تعالیٰ۔ اور کسی کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ عزت تمام کی تمام اللہ کے پاس۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو، مشرکوں کو، یہودی عیسائیوں کو خوش کیا ہوتا تو آج اسلام اتنی دور تک نہیں پھیلتا۔ پھر آپ کیا تعلیم دیں گے؟ خوشی کرتے رہیں گے، یعنی کہ آپ سب مذہب پر خوش ہیں کہ ہاں چلو تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو، تب پھر کیا کسی کو میسج دیں گے کہ ہاں تم کلمہ پڑھو، تم ایمان کے قریب آؤ، تم مسلمان بن جاؤ؟ یہ اسلام میں یہ ہے۔ مذہب تو ایک ہی ہے اسلام، جو اللہ کے نزدیک پسند ہے، اور شروع میں یہی مذہب تھا جب آدم علیہ السلام آئے، بعد میں پھر لوگوں نے اس میں کافی فساد مچائے، کرپٹ کر دیا، اپنا ساری چیز بھلا بیٹھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ پھر نبیوں کو بھیجا گیا، کتابیں اتاری گئی، لیکن سب پھر گڑبڑ ہو گئی، پوری طریقے سے کرپٹ ہو گیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے، آخری کتاب آ گئی اور سارے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ یعنی کہ اب نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے اور قرآن کو مانا جائے۔
ان کی باتوں کو مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور غیر مسلمانوں کے مذہبی جتنی بھی چیزیں ان سب میں شامل ہونے سے، اور ان طرح کی تمام جسے وہ گفٹ ملتی ہے، ٹافی، مٹھائیاں اور بھی جتنے بھی سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت عطا فرما، اور بڑی بڑی ہانکنے سے اسٹیٹس پہ اور ہر جگہ، چاہے سوشل سائٹس ہو، چاہے واٹس ایپ اسٹیٹس ہو، چاہے فیس بک، انسٹاگرام، ریلس ہو، کہیں بھی اپنے ایمان کو جانچنے کے بعد ہی کوئی بات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سب کو دل سے برا جاننے کی توفیق عطا فرما، غیر مذہبی چیزوں کو۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما۔